اے قادر مطلق خدا، بہر کے خالق اور مالک، مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں کہ آپ نے ہم سب کی زندگیوں میں یہ موقع فراہم کیے کہ اے خداوند ہم سب آپ کی پاک اور حضوری میں آ سکیں۔ اے خداوند خاص طور پر عبادت کے شروع سے اب تک اے خداوند تمہارا ہمارے ساتھ رہا، اسی طرح اے خداوند اب جب ہم کلام کے گہرے اور امید بھید تجھ سے سیکھنے والے ہیں، کیونکہ اے خداوند تو نے کہا مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ اے خداوند ہم اپنا سارا دھیان، دل و دماغ، جسم اور جان، اے خداوند سارا کچھ تیرے سپورٹ کرتے ہیں کہ آج جو تو کلام کا بیج ہمارے دلوں کی زمین پر بوئے تو وہ 30 گنا 60 گنا بلکہ 100 گنا پھل لانے والا ہو سکے۔ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے اے خدا ہماری تاریکیوں کو نور میں منور کر دینا، اور اے خداوند ہم سبوں کی کمی کمزوریوں کو اپنے شور میں تبدیل کرنا۔ خاص طور پر اے خداوند میں اپنے آپ کو تیرے سپورٹ کرتا ہوں کہ اے خدا تو میرے ہونٹوں کا، دل کا، دماغ کا شفا لینا، ہر طرح کی کمی کمزوری کو اپنے زور میں تبدیل کر دینا۔ اے خدا میں نہ بولوں بلکہ ایک ایک لفظ کا تیرے پاک روح کی مہر صادر ہو، اور آج کا کلام ہم سبوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے والا ہو۔ اے قادر مطلق خداوند میرا کامل یقین ہے تو نے میری اس دعا کو سن لیا اور قبول کیا ہے۔ میں سب کچھ مانتا ہوں آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے۔ آمین۔ میرے عزیز رہنما بھائیوں، بچوں، بزرگوں، خداوند کے زندہ مقدس اور لا تبدیل کلام الہی میں سے آج آپ کے سامنے نئے ناموں میں سے پھر سے خدا کے کلام میں سے تلاوت کی گئی ہے۔ پہلا پطرس اس کا دوسرا باب اس کی 13ویں آیت سے 17ویں آیت کے آخر تک خدا کے کلام میں سے تلاوت کی گئی۔ زیادہ اس کی کلام کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت سارے کلام کی زیادہ تر تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کمپلیکیٹڈ یا مشکل بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کلام کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں، زیادہ تر باتیں ایسی ہیں جن کو سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن اگر ہم نہیں سمجھ رہے یا شیطان ہمیں نہیں سمجھنے دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے اور خدا کے کلام سے، خدا کے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو نہ سمجھیں۔ کیونکہ میرے عزیزو خدا کے کلام میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے نبوت کی اس کتاب کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ اس لیے میرے عزیز بہن بھائیوں، خدا کے کلام کو ہم سب خود سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کے آگے اپنے آپ کو ہم خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، تو میرے عزیزو خدا ہماری رہنمائی کرے۔ اور میرے عزیزو آج جو خدا کے کلام کا حصہ تلاوت کیا گیا ہے انتہائی خوبصورت ہے، سارا کلام بہت خوبصورت ہے۔ لکھا ہے خداوند کی خاطر، یہاں پر ذرا غور کیجیے، لکھا ہے خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو۔ کس کی خاطر؟ خداوند کی خاطر۔
انسان کے ہر ایک انتظام کے قابل ہو، بادشاہ کے اس لیے وہ سب سے بزرگ ہے، اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو۔ یہاں پر لکھا ہے کہ کیونکہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم نیکی کر کے، ہمیں کہا جا رہا ہے ڈائریکٹ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے بیٹے پر ایمان لا چکے ہیں، انہیں ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے کہ تم نیکی کر کے، اور خدا کی مرضی یہ ہے۔ اور میرے اس میں جب ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اور یہاں پر خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم نیکی کر کے، اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جسے یہ نہ پتا ہو کہ بھلائی کیا ہے۔ لکھا ہے کہ جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور بھلائی نہیں کرتا اس کے لیے یہ بھی گناہ ہے، اور ہر شخص بھلائی کرنا جانتا ہے۔ اور میرے جو یہاں پر لکھا ہے کہ کیونکہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم نیکی کر کے، اور دنیاوی بھی مثال ہے کہ نیکی کر اور دریا میں جاؤ۔ نیکی ایسے کریں، نیکی وہ نہیں ہے جو ہم دکھا کے کرتے ہیں، وہ دکھاوا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے راست کاری کے کام جو ہے وہ آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو۔ اگر ہم راست والی یا نیکی کر رہے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو۔ نادان آدمی جو ہیں وہ نیکی بھی کرتے ہیں اور وہ بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دیکھیں، جب ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، جب ہم شو آف کرتے ہیں، میرے جو آپ پچھلے دنوں میں یہ سیکھ رہے تھے، اور نیا حکم جب ہم نے دیکھا نئے سال کے پیغام پر، نیا مخلوق جب ہم نے دیکھا تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہاں پر کہ خدا نے کہا کہ تم آپس میں، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کیا رکھو؟ محبت رکھو۔ اور محبت کے اندر شیخی نہیں ہے، یعنی دکھاوا نہیں ہے۔ اور جب ہم نیکی کے کام کرتے ہیں تو میرے جو دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، کیونکہ خدا کے کلام میں متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہارے آسمانی باپ کی تعریف کریں، تمجید کریں۔ ہم نے یہ نیک کام جو کرنے ہیں وہ اپنے لیے نہیں کرنے، بلکہ اپنے خدا کی عزت اور تعریف اور تمجید کے لیے کرنے ہیں، کیونکہ میرے سیدھو لوگ جانیں گے جب ہم خدا سے محبت رکھیں گے یا ہم آپس میں محبت رکھیں گے تو لوگ جانیں گے کہ ہم مسیح کے شاگرد ہیں۔ اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے، لکھا ہے اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پتہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ یہاں پر میرے عزیزو ایک بڑی خوبصورت بات کہ اپنے آپ کو آزاد جانیں۔ ہم آزاد تب ہوں گے جب ہم اپنے آپ کو خدا کے بندے سمجھیں گے، جب ہم اپنے آپ کو یوپی چرچ کا ممبر سمجھیں گے، پریسبیٹرین سمجھیں گے، پینٹیکوسٹل سمجھیں گے، کیتھولک سمجھیں گے، تو پھر میرے عزیزو ہم خدا کے بندے نہیں ہیں بلکہ مشن پرستی کے اور تفریقوں کے بندے ہیں۔ اور میرے عزیزو خدا تفریقوں سے خوش نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنے آپ کو مسیحی سمجھیں گے، جب ہم اپنے آپ کو خدا کے بندے سمجھیں گے تو پھر میرے عزیزو ہمارے اندر آزادی ہوگی۔ اس لیے خدا کہہ رہا ہے اور خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو آزاد جانو، تو فرقوں میں نہ پڑے۔ اور شیطان ہمیں تو فرقوں میں ڈالتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں تسی کون ہو۔ اکثر میرے دوست بھی ہیں کافی سارے، ان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اسی جماندرو کیتھولک ہیں۔
اسی کئی لوگ کہتے ہیں ہم جماندرو پریسبیٹرین ہیں، اسی جماندرو پائی مشن ہیں۔ بھائی ہم جماندرو جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے بندے ہیں، ہم خدا کے بندے ہیں، مشن پرستی بعد میں ہے۔ اور میرے سیدھو اگر آپ کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط اس کے پہلے باب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو کیفا کا کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اپلوس کا کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو پالوس کا کہتا ہے۔ کیا پالوس تمہاری خاطر مصلوب ہوا؟ کیا اپلوس تمہاری خاطر مصلوب ہوا؟ کیا مسیح بٹ گیا ہے؟ اور میرے سیدھو اس سال میں ہم نے اپنے آپ کو مسیح جاننا ہے اور خدا کے بندے جاننا ہے، اور جو خدا کے بندے ہیں وہ میرے سیدھو ان کے لیے سب برابر ہیں، چاہے کوئی کیتھولک ہے، چاہے پینتیکوسٹل ہے، چاہے یو پی ہے، یا چاہے پریسبیٹرین ہے، چاہے میتھوڈسٹ ہے، ہم سب مسیح کا بدن ہیں اور ہم سب ایک ہیں۔ اور مسیح یسوع نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی اور ہمیں اپنے لیے مول لیا، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اسے اور اپنے آپ کو ذات جاننا، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ آگے لکھا ہے سب کی عزت کرو۔ یہ کون سی میرے نتیجے بتائیں، اس میں میں آپ کیا تفسیر کروں؟ یہاں پہ تو کوئی وہ دو رائے نہیں ہے، یہاں لکھا ہوا کہ سب کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ بڑوں کی عزت کرو، بڑوں کو چھوٹوں کی بھی عزت کرنی ہے، چھوٹوں کو بڑوں کی عزت کرنی ہے، سب کو ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے۔ اور جب ہم میرے سیدھو محبت کے پیغام کو، نئے حکم کو سیکھ رہے تھے تو رومیو کے کلیسیا کے نام خط اس کے 12ویں باب میں ہم نے سیکھا تھا کہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے بندہ پالوس رسول نے یہ فرمایا کہ برادرانہ محبت میں آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرو اور عزت کی روح سے ایک کو دوسرے سے، اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھو۔ عزت کی روح سے اپنے سے دوسرے کو کیا سمجھو؟ بہتر سمجھو۔ اور یہاں پر لکھا سب کی عزت کرو۔ اب میں چھوٹوں کی عزت کروں گا، اب بچوں کو سیکھنا ہے اس سال میں کہ اگر ہم نے خدا کے کلام کو مانا ہے، قبول کیا ہے، اگر ہم خدا کے بندے ہیں تو میرے عزیزو ہم نے سب کی عزت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اے تیرا چاچو ہے جی عزت کرنی ہے، تیرا بھائی ہے جی عزت کرنی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو۔ ہماری برادری کون سی ہے؟ ہاں جی، دیکھیں ہم سب برادری سے کہا جاتا ہے جو بھائیوں کا، ہاں جی، باقی محبت، اور جو ایمانداروں کا، بھائیوں کا فرقہ ہوتا ہے۔ جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا، اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ جب ہم سب خدا کے فرزند ہیں تو اس لیے بھی لکھا ہوا ہے کہ سب کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ اور میرے سے تو یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے مسیحوں کی عزت کرنی ہے، لکھا ہے کہ جب تم آپس میں محبت رکھو گے تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو۔ اگر تم اپنے سلام کرنے والوں سے ہی سلام کرتے ہو تو کیا بڑا کرتے ہو؟ ایسا تو فقیر فریسی بھی کرتے ہیں، جو ہمیں سلام نہیں بھی کرتا، جو ہماری عزت نہیں بھی کرتا، تب بھی ہم نے اس کی عزت کرنی ہے۔ سو میرے عزیزو دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب، یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے انتہائی خوبصورت الفاظ ادا کیے جو عزت کے حوالے سے ہیں۔ 5واں باب، خداوند یسوع مسیح نے اپنی بابت کو یہ کہا، 41ویں آیت سے لکھا ہے میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں۔ میں اپنے
باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے. یہ یہودیوں کے لیے خاص طور پر کہا جائے. اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے. تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدائے باپ کی طرف سے ہے نہیں چاہتے, کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ میرے عزیز بہنوں بھائیوں, جو خدا پر ایمان نہیں لاتا, جو خدا کے کلام پر ایمان نہیں لاتا, یہ میرے ذلو میں نے آپ کو پہلے بتایا, اس کی زیادہ تفسیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا. اگر میرے ذلو بہت سارے لوگ جو خدا یسوع مسیح کی عزت اور تعظیم نہیں کرتے, جو خدا کی عزت اور تعظیم اور بزرگی کو نہیں مانتے, تو کیا خدا عزت اور تعظیم اور بزرگی کے لائق نہیں؟ اگر میں نہیں مانتا یا کوئی بھی نہیں مانتا, خدا نہ کرے ایسا ہو, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایتھوئسٹ ہیں, جو خدا کو مانتے ہی نہیں, جو منکر ہیں, جو خدا کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں, خدا کی بزرگی کو کیا مانیں گے, وہ کیا خدا کی عزت کو کیا مانیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں مانتے تو خدا عزت اور بزرگی اور تعظیم کے لائق نہیں ہے. اگر کوئی نہیں بھی مانتا تب بھی خدا عزت اور بزرگی اور تعظیم کے لائق ہے. اسی طرح خدا نے کہا کہ تم آدمیوں سے عزت چاہتے ہو اور وہ خدا باہر سے عزت نہیں چاہتے. خدا باہر سے عزت تب ہم کو ملتی ہے. خدا کے کلام میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرتا ہے, جو خدا نے میرا کلام اپنا نہیں ہے, یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے جس نے مجھے بھیجا یہ کلام اسی کا ہے اور میں اسی کے کلام کو بیان کرتا ہوں. باپ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے اور میں باپ کے کلام کو پیش کرتا ہوں, اور جو کلام پر عمل کرتا ہے, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ باپ اس کی عزت کرتا ہے. میرے عزیزو, دیکھیں کتنی بڑی بات ہے جب ہم خدا کے کلام پر عمل کریں, جب ہم خدا کے کلام کو اپنے زندگی میں اول درجہ دیتے ہیں تو خدا ہماری عزت کرتا ہے. خدا نے ہمیں یہ کہا, کلام میں یہ کہا ہے کہ سب کی عزت کرو, چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے, سب سے محبت رکھو. اگر ہم میرے ذلو خدا کے بندے ہیں, اپنے آپ کو خدا کے بندے سمجھتے ہیں, تو اس کلام میں لکھا ہوا ہے کہ سب کی کیا کرو, عزت کرو. چھوٹے کی بھی عزت کرو, بڑے کی بھی عزت کرو, دشمنوں کی عزت کرو. اپنے سلام کرنے والوں سے سلام رکھتے ہو تو کیا بڑا کرتے ہو, یہ تو خداوند نے کہا. ایسا تو وصول لینے والے بھی کرتے ہیں. اپنے پیار کرنے والوں سے پیار کرتے ہو تو ایسا تو وصول لینے والے بھی کرتے ہیں. اگر اپنی عزت کرنے والوں کی عزت کرتے ہو تو ایسا تو سب لوگ کرتے ہیں. جو ہمیں لکھا ہے کہ لعن طعن کرتے ہیں, بے عزت کرتے ہیں, ان کے لیے برکت چاہو. اور میرے عزیزو, خدا کا کلام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم سب کی عزت کریں. اور اس سال میرے عزیزو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کے مطابق ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے, بلکہ سب کی عزت کرنی ہے. خدا آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.